نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی بارگاہ اکبر و اقدس میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات جل وعلا جو آیا مبارک کا تلاوت کرنے کا شرف، سعادت اور برکت حاصل کی ہے، مجھے اس پر حق بیانی کی توفیقات عطا فرمائے اور اس حق کو سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیقات عطا فرمائے، اور خود جب عمل پیرا ہو جائیں پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے کی، تبلیغ و اشاعت کی توفیقات عطا فرمائے۔ صاحبو، یہ جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف، سعادت اور برکت حاصل کی ہے، یہ معروف آیا مبارکہ ہے سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت۔ تو یہ چونکہ جو سلسلہ ختم نبوت ہے، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کہ 7 ستمبر 1974 سے لے کر 7 ستمبر 2024 تک یہ 50 سال جو پورے ہوئے ہیں، جس ماہ ستمبر کی آج 10 تاریخ ہے، 50 سال یہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو 50 سال کے پورا ہونے پر علماء اسلام نے اور مشائخ عظام نے یہ فیصلہ کیا ہے گولڈن جوبلی سال منانے کا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہم بھی بن کے کہ جن لوگوں نے آج تک ختم نبوت کا کام کیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک کے جتنے بھی مسلمان مومن مرد یا عورتیں، علماء یا مشائخ یا عاشقان رسول یا پروانہ شمع رسالت، جتنے لوگوں نے بھی حضور کے غلاموں نے، عشاق نے یہ کام کیا ہے ختم نبوت کا، خواہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، یا کسی بھی طرح ختم نبوت کے لیے جد و جہد کی ہے، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ایک خاتون سوت کی ایک معمولی سی لٹ لے کے آ گئی، معمولی سا دھاگا لے کے آ گئی، اور اپنے جب پوچھا گیا کہ اس سے کوئی یوسف علیہ السلام کا سودا ہو سکتا ہے، خریدے جا سکتے ہیں، تو کہا میں جانتی ہوں جہاں شہنشاہان مصر
ان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہانے ملک جو ہیں وہ خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو جہاں بڑی بڑی دولتیں لا کر لوگ ڈھیر لگا رہے ہوں، سونے، جواہرات، ہیرے، موتی اور دیگر درم و دینار اور اس طرح کی جو چیزیں بھی ہیں خریدنے کی وہ لا کے ڈھیر لگا رہے ہوں، وہاں اس سود کا کیا اس کا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ میں جانتی ہوں، لیکن باوجود اس کے کہ میں آ گئی ہوں اس لیے کہ کل کو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں میرا بھی نام حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں آ جائے، کل قیامت کے دن میرا بھی نام ان کے خریداروں میں بولا جائے۔ اسی طرح ہم بھی سلسلہ ختم نبوت جو کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، بالخصوص اس پر کام کرنے کے لیے جس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو اس کام کا آغاز کرنے پر ہم نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے وہ سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے، معروف آیا مبارکہ ہے، جس کے معنی ہیں آغاز ہے ما کے معنی ہے نہیں، کانا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابا باپ، احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی۔ اس آیا مبارکہ کو اگر یہاں تک ملا کے پڑھیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ آگے اگلے جز میں ارشاد فرمایا، الفاظ بتا رہے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی وہ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ خالق کائنات نے نبوت کے دروازے کو مکمل طور پر بند فرما دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا، ہر ذرے کا، شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا، ارض و سماوات کا، اور ان میں چھپی اور عیاں اور پنہاں ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ صاحبو، یہ تھا سلیس ترجمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ خالق کائنات نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس آیا مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ لوگوں نے جب حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تو اللہ خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ کو نازل فرما کر اس چیز کا رد کیا کہ جو جہالت عرب کے اندر تھی کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا اس بیٹے کے نام کے آگے لوگ اپنا نام لگا دیتے، یعنی اپنا نام اسے دیتے، اور اس کے علاوہ اس بچے کو اپنے حقیقی بیٹوں کے تمام تر حقوق دیتے، یعنی اس طرح اس کو لے کے پالتے جیسے حقیقی بچوں کو پالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جہالت ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حقیقی بیٹوں کے حقوق جو ہیں وہ الگ ہیں اور لے پالک بچوں کے حقوق الگ سے ہیں۔ جس طرح حقیقی بچوں کے نام کے ساتھ آگے باپ کا نام آئے گا، پیدا کرنے والے باپ کا نام آئے گا، تو جو بیٹا حقیقی نہیں ہے، لے پالک ہے، تو اس کے نام کے آگے اسی کے باپ کا نام لگے گا، نہ کہ جس نے لے کر پالا ہو اس کا نام۔ اور پھر جو متعلقہ ہوتی اس بیٹے کی جو لے پالک ہوتا،
تو اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دیتا، مطلقہ ہوتی، تو اس سے وہ شخص جس نے اس بیٹے کو لے کے پالا نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل فرما دیا تو پھر یہ جو جہالتیں ابھی دین اسلام میں باقی تھی، عرب میں باقی تھی، تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت زید بن حارثہ جنہیں زید بن محمد لوگ کہنے لگ گئے تھے، انہیں زید بن حارثہ اور لے پالک اور حقیقی بیٹے کے حقوق میں فرق واضح کر دکھانے کا حکم ہوا، تو حضور علیہ السلام نے یہ واضح کر دکھایا، اور اللہ خالق کائنات نے پھر یہ آیا مبارکہ نازل فرما کر یہ واضح کر دیا کہ جتنے بھی لوگ مرد ہیں، یعنی بالغ مردوں میں سے، بالغ لڑکوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ پوری امت میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، امتی ہیں، وہ امتی ہیں، غلام ہیں، روحانی بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح زید بن حارثہ بھی حضور کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور جانثار وفادار صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ غلام بھی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اگر بیٹے ہیں تو روحانی بیٹے ہیں، جسمانی بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اس آیا مبارکہ میں یہ بات واضح ہو گئی۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ اگر بیٹے نہیں ہیں حضور علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام ان کے باپ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وخاتم النبیین کا آگے جو ذکر آ رہا ہے، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، یہ لازم چیز ہے کہ جو رسول ہو وہ نبی ضرور ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہو وہ نبی ضرور ہوتا ہے، اور جو نبی ہو اس کے لیے رسول ہونا لازم نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، تو ان 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے سارے انبیاء رسول نہیں ہیں، بلکہ رسول ان میں سے چند ہیں۔ اب یہ جو چند رسول ہیں ان کے لیے نبی ہونا لازم ہے، اور اس لیے اللہ خالق کائنات نے وَلَٰكِن رسول اللہ، رسول کی جو وضاحت ہے، رسالت کی وضاحت ہے، اس کو الگ سے فرمایا، اور وخاتم النبیین، نبیوں کی جو وضاحت ہے اس کو الگ سے فرما دیا، کیونکہ اگر صرف وَلَٰكِن رسول اللہ یا یہاں رسالت پر خاتم النبی، خاتم الرسالت کا لفظ آ جاتا تو یہ سلسلہ ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی دعوی نبوت کرنے والا شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم میں جو آیا مبارکہ آئی ہے اس میں ختم رسالت کا ذکر آیا ہے، ختم نبوت کا ذکر نہیں آیا، تو اس طرح کوئی نبی ہونے کی جسارت کر سکتا تھا، لیکن اللہ خالق کائنات نے اس ساری بات کا رد فرماتے ہوئے، وضاحت فرماتے ہوئے اس چیز کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی، یعنی جن پر دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا جز ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ خالق کائنات ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں کے باپ ہیں، حقیقی باپ ہیں، جسمانی باپ ہیں، تو اس بندے کی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل اس آیا مبارکہ میں اللہ خالق کائنات نے واضح فرما دی۔ اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین ارشاد فرما کے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ کلام لا ریب اور بے عیب ہے کہ جو کچھ اس میں ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کا ریب نہیں، کسی قسم کا عیب نہیں، کسی قسم کی غلطی نہیں، نقص نہیں، کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر جب یہ سارا کچھ ارشاد فرمایا اللہ خالق کائنات نے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا تو مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی اٹھ کے دعوی نبوت کرے یا دعوی رسالت کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ خالق کائنات کو ہے۔ تو جو بندہ دعوی نبوت کرے گا وہ خود جھوٹا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان اور کذب باندھے گا۔ اس لیے آپ توجہ فرما لیں کہ جس نے دعویٰ کیا وہ خود تو جھوٹا ہے، اور اگر کوئی بندہ دنیا کائنات کا اس کو مان لے یا اس کی مان لے تو وہ بندہ بھی اس دعوے میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، اور وہ بھی خود بھی جھوٹا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ پہ بھی بہتان باندھا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور بے ادبی بھی کی ہے۔ جس نے دعویٰ کیا اس نے بھی، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا اس نے بھی۔ یہاں میں ضمن میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ و رضوان آپ اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے کتنا بڑا اعلان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد کہ وخاتم النبیین یا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم النبیین کے فرمان کے بعد، ارشاد کے بعد اگر دنیا کائنات میں کوئی بندہ بھی دعوی نبوت کرتا ہے، اور وہ دعوی نبوت کرتا ہے اور کوئی بندہ اٹھ کر اس کے دعوے پر دلیل مانگنے جاتا ہے، ثبوت مانگنے جاتا ہے یا معجزہ مانگنے جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ یہ سوچ کر یہ خیال کر کے گھر سے نکلتا ہے وہ بندہ گھر میں سے بعد میں نکلے گا دلیل لینے کے لیے، ثبوت لینے کے لیے، معجزہ لینے کے لیے، اس کے دل سے ایمان پہلے نکل جائے گا۔ صاحبو، یہ تھا اس آیا مبارکہ کا سلیس سا سادہ سا ترجمہ معنی و مفہوم جو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اس آیا مبارکہ کے معنی و مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیقات عطا فرمائے، اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کی، اور اپنے اعزاء اقربا دوستوں یاروں بھائیوں ہی نہیں بلکہ امت کے ہر فرد کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی، اس کو بد عقیدے سے بچانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ جو معمولی سا بھی کوئی بندہ شک لے آئے اس عقیدے میں تو اس کا ایمان نامکمل ہے، خواہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو صبح سے شام تک، اور نمازیں پڑھتا ہو 5 نہیں بلکہ 10، اور ایسا ہی نہیں بلکہ وہ حج کرنے بھی جاتا ہو اور ہر سال حج کرتا ہو، ایسا ہی نہیں بلکہ وہ سال میں 1 نہیں 2 4 عمرے کرتا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر وقت عبادت ریاضت کرنے والا ہو، ہر وقت سخاوت کرنے والا ہو، ہر وقت وہ خیرات کرنے والا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا ہو، یعنی جتنے بھی نیکیوں کے فضائل کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کرنے والا ہو، لیکن اس کا عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ذرا سا بھی شک والا ہو، تو وہ بندہ
काफिर व मुर्तद होगा वो बंदा मुसलमान और बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह खालिक कायनात हमें अपने अकीदों की भी और अपने तमाम मुसलमान दोस्तों यारों भाइयों को भी अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीकात अता फरमाए। और आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह खालिक कायनात ये जो खत्म नबूवत का सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले को नेकी समझ के, खैर समझ के, भलाई समझ के, बरकत समझ के हदीस पाक या कुरान करीम की आयात मुबारका को आगे शेयर करे। अल्लाह खालिक कायनात उसको भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उसके भी अकीदे की हिफाजत फरमाए, उसकी आने वाली नस्लों की भी अकीदे की हिफाजत फरमाए, और क़यामत तक उसकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद में जो भी कोई आए, अल्लाह खालिक कायनात सबके अकीदे की हिफाजत फरमाए। और आपसे ये इल्तिमास भी है कि हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते चलें, सिर्फ नेकी समझ के या सदका जारिया समझ के। अल्लाह खालिक कायनात आपको बेशुमार बरक़ात से नवाजे। और ये सिलसिला आज का यही इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह खालिक कायनात आपको भी बरकतें अता फरमाए, हमें भी बरकतें अता फरमाए, और दुआ फरमाएं कि जो सिलसिला शुरू किया है अल्लाह खालिक कायनात इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीकात अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।